بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ الفرح الکامل علی شرح میت العامل کی ترکیب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب ہو چکی ہے۔ اس کے اندر آپ نے با حرف جر میں سے اسم مضاف، اللہ اسم جلالت موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور کو اپنے ابتدائی فعل کا ظرف مستقر بنایا۔ ٹھیک ہے، آج ہم جس جملے کی ترکیب کریں گے وہ ہے الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جملے کی ہم نے ترکیب کرنی ہے مکمل یہاں تک وآلائہ الکاملہ تک۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ، اس کی ترکیب کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، پھر عبارت سن لیں۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ۔ اب جملے کے شروع میں معرب باللام آ رہا ہے، الحمد معرب باللام آ رہا ہے یعنی معرفہ ہے، اور آپ کو قاعدہ معلوم ہے کہ جملے کے شروع میں معرب باللام ہو، معرفہ ہو تو اسے مبتدا بناتے ہیں، اسے مبتدا بناتے ہیں۔ آگے لام جار اور للہ جار اور مجرور، اور جار مجرور آپ کو معلوم ہے ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو کسی کے متعلق کرتے ہیں۔ لام جار اسم جلالہ مجرور، جار مجرور ثابتن کے متعلق کریں گے۔ ثابتن شبہ فعل ہوگا، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگا، اور اپنے ظرف مستقر آگے بھی کیونکہ ہے علی حرف جار ہے، علی حرف جار ہے، اور اس کے بعد نعمائہ، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، نکرہ کے بعد معرفہ آئے، نکرہ کے بعد معرفہ آئے تو یہ ترکیب ہوا کرتی ہے موصوف اور صفت کی ترکیب ہوتی ہے۔ موصوف اور نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، کیونکہ نعما یہ جو ہے، نعما جو ہے یہ بمعنی نعمت ہے، تو یہ نکرہ ہے، اور ہی ضمیر آپ کو معلوم ہے معرفہ کی 7 اقسام ہے۔ ٹھیک ہے، اسماء ضمائر ہے، اور اسم علم ہے، اسم موصول ہے، اسم اشارہ ہے، معرب باللام ہے، معرب بالنداء ہے، اور معرب بالاضافت ہے۔ یہ 7 اقسام ہے۔ اس کے اندر جناب آپ کو معلوم ہے کہ ضمائر بھی معرفہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نعمائی یہ جمع ہے تو یہ نکرہ ہے، آگے آ رہا ہے ہی ضمیر جو ہے نعمائی، یہ معرفہ ہے۔ اب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو پکا قاعدہ مضاف مضاف علیہ کی ترکیب ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بھی پکا قاعدہ ہے، تو پھر نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے۔ اب معرفہ ہو گیا، اب معرفہ کے بعد پھر معرفہ آ رہا ہے تو یہاں پہ موصوف صفت کی ترکیب ہوگی، پہلے مضاف اور مضاف علیہ کی، کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو یہاں پہ پکا قاعدہ ہے مضاف مضاف علیہ کی ترکیب۔ لیکن اب جب مضاف کی اضافت معرفہ کی طرف ہوگی تو اب مضاف بھی معرفہ ہو گیا، تو اب معرفہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو اکثر یہ موصوف اور صفت کی ترکیب ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نعمائی مضاف، نعمائی مضاف، اور ہی ضمیر جو ہے یہ مضاف علیہ۔ نعمائی کو زیر کس نے دی ہے، یہ جر کس نے دی ہے، آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حروف عوامل، حروف عاملہ میں سے، یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ یہ 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واؤ مزو مسخلا وغیرہ، یہ 17 ہے، یہ حروف عاملہ میں سے ہے۔ جب یہ داخل ہوتے ہیں اسم پر تو اسم کو جر دیتے ہیں، تو اعلیٰ نعمائی، جو نعمائی حمزہ کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہ اعلیٰ حرف جر جو کہ عاملہ ہے اس نے اسے جر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہی ضمیر آپ کو معلوم ہے ضمائر جو ہوتی ہیں مبنی ہوتی ہیں، اور مبنی کا جو اعراب ہوتا ہے محلی ہوتا ہے۔ محلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ اس میں ظاہر آ جاتا، اس میں معرب آ جاتا تو اس کے اوپر اعراب بھی آ جاتا، تو یہ مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ نعمائی مضاف اور ہی ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے،
اور آپ کو معلوم ہے کہ مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، الف لام بھی نہیں آتا، ایک صورت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اضافت لفظیہ میں، اور اضافت معنویہ میں بھی نہیں، اس میں بھی کچھ شرائط ہیں کہ مضاف الیہ معرب لام ہو وغیرہ۔ جب عبارت کے اندر یہ آئے گا اضافت لفظیہ والا تو ہم تفصیلاً انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ اضافت لفظیہ کے اندر قرآن کریم کے اندر ہے، اور 18ویں پاری کے اندر والمقیم الصلاتی، والمقیم الصلاتی کیا تھا اصل میں؟ والمقیمین الصلاۃ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمع مذکر سالم یا تثنیہ کی جب اضافت ہو تو جمع مذکر سالم کا نون گر جاتا ہے یا تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اضافت لفظیہ جو ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یعنی صفت کا صیغہ سے مراد کیا ہے؟ صفت کے صیغے سے مراد یہ ہے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول وغیرہ، یہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو یہ اضافت لفظیہ کی مثال ہوئی۔ اور انشاءاللہ مزید تفصیل جب یہ ہم نے اس کی تفصیل جو ہے نور العزہ کے اندر جب پڑھا رہے تھے، کالماء المستعملی، ٹھیک ہے، وماء الورد المنقطع الرائحۃ المنقطع، یہ کیا ہے یہاں پہ اس مثال کے اندر؟ یہ جناب اضافت لفظیہ منقطعی، ٹھیک ہے، یہ صفت کا صیغہ ہے اور اس کے اوپر الف لام آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے۔ اور الرائحتی موصوف صفت تو بنا نہیں سکتے کیونکہ مضاف جو ہے وہ مذکر ہے، الرائحتی جو مضاف ہے یہ مؤنث ہے، آپ کو معلوم ہے موصوف صفت تو بنا ہی نہیں سکتے، موصوف صفت تو ہوگا، تو پتہ لگا یہاں پہ یہ مضاف ہے اور اس کا مضاف ہے معرب اللام ہے، الرائحتی، الرائحتی معرب اللام ہے۔ تو جب صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرح مضاف ہو اور مضاف الیہ جو ہے وہ معرب اللام ہو تو صفت کے صیغے پر بھی الف لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نہ ما یہ صفت کا صیغہ بھی نہیں ہے تو بہرحال مضاف کے اوپر الف لام نہیں آتا، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نہ ما مضاف، اب سوال پیدا کریں کہ یہ ای کو جر کس نے دی ہے؟ تو جواب آئے گا الا حروف عاملہ میں سے ہے، حرف عاملہ میں سے اس نے دی ہے ہی، یہ مجرور بن جائے گا۔ ہی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہوگی، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اور یہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا، محلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر اب کیونکہ یہ بھی معرفہ ہو گیا اور الشاملہ معرب اللام ہے، یہ بھی معرفہ، یہاں پہ پکا قاعدہ پھر یعنی کہ اکثر انہیں موصوف صفت بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ نعمائہ موصوف، الشاملہ یہ صفت ہے۔ اب اگر اس کو کھولتے ہیں ہم الف لام برائے تعریف الشاملہ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ صفت کا صیغہ ہے، صیغہ صفت ہے، ٹھیک ہے، شاملتن فاعلتن، اس میں فاعل سے، اس میں فاعل ہے، اس میں پھر ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر، اب کہاں لوٹے گی؟ موصوف کی طرف لوٹے گی، اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ کا صفت، اچھا موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بنے گا؟ کیونکہ آگے واو آ رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں آگے واو آ رہا ہے اور واو عاطفہ میں سے ہے تو اس میں معطوف علیہ بنائیں گے، ظاہر سی بات ہے، پہلے معطوف علیہ ہوتا ہے پھر حرف عطف ہوتا ہے، حرف عطف کے بعد معطوف آتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں کہ، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ مجرور کا عطف مجرور پر، فعل کا عطف فعل پر، جملے کا عطف جملے پر، اسم کا عطف اسم پر ڈالیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ما قبل اسم ہے اور ما بعد بھی اسم ہے، واو سے ما قبل آپ نے دیکھا اسم، واو کے ما بعد بھی دیکھا اسم، تو معطوف علیہ کی ترکیب ہوگی، یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، یہ سمجھنی ہوتی ہیں ساری چیزیں میرے پیارے بھائیوں۔ واو حرف عطف اعلائی، ٹھیک ہے، اعلائی، یہ اعلائی یہ بھی بمانہ نعمت ہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے مضاف اور وہی نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے، ہی ضمیر مضاف علیہ، مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ پھر موصوف کیونکہ پھر یہ معرفہ بن گیا۔ ابھی آپ کو بتایا کہ نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو، پکا قاعدہ، نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو پکا قاعدہ کہ اب جو ہے نکرہ معرفہ بن جائے گا۔ اور جناب دوسری بات یہ کہ اب یہ اس کے بعد پھر الکاملہ معرفہ آ رہا ہے تو اب اسے مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر کیا بنائیں گے؟ موصوف الکاملہ۔ اب یہ پھر اس کو کھولیں گے تو الف لام برائے تعریف
الکاملہ کاملتن فاعلتن اس میں فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہی ضمیر اور مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. اچھا اس میں فاعل آپ نے کاملہ صیغہ واحد مونس، اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر. اب لوٹے گی کس طرف؟ غائب کی ضمیر کا مرجع ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ موصوف کی طرف لوٹے گی. اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملے، اس میں صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، یہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر پیچھے علی، اس کے لیے علی جار، یہ تمام کے معطوف علیہ اور معطوف مل کر مجرور. اب جار مجرور ثابت نکالا تھا، ثابت شبہ فعل، اور للہ اس کو ظرف لق بنایا تھا، ظرف مستقر بنایا تھا. اب کیونکہ متعلق موجود ہے ثابت، ٹھیک ہے، ثابت کا یہ بن جائے گا ظرف مستقر، جار مجرور مل کے ثابت کا بن جائے گا ظرف مستقر. اچھا شبہ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقہ اس سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بنے گا جناب؟ سے خبر. ٹھیک ہے، ثابت صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر کا لوٹے کی مبتدا کی طرف اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر. الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ اور معناً جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. ٹھیک ہے، جو لفظاً جملہ اسمیہ خبریہ اور معناً جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ و آلائہ الکاملہ. اب جو اس کی ترجمہ سن لیں، ترکیب تو ہوگی تقریباً. اب تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، ثابت ہم نے نکالا. تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کی ان تمام نعمتوں کے انعام فرمانے پر جو عام ہے، نعمائہ شاملہ، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے پر الکاملہ جو کامل ہے. ٹھیک ہے، شاملہ عام، کاملہ جو کامل ہے. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس کی ان تمام نعمتوں کے انعام فرمانے پر جو عام ہیں، شامل ہیں، عام ہے، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے پر جو کامل ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں زیادہ بحث جو ہوگی ہماری، یہ زیر زبر پیش ترکیبی ترجمہ ہوگا. مزید اس کی وضاحت وغیرہ آپ نے دیکھنی ہو تو آپ مزید اس کی شرح شروحات بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ عربی کا حاشیہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ لفظی، یعنی کہ ایک تو لفظی ترجمہ کریں گے، موصوف صفت کو پہچانیں گے، مبتدا خبر کو پہچانیں گے، ترکیب کریں گے اس کے اندر کہ معطوف علیہ کیا ہے، معطوف کیا ہے، حال کیا ہے، ذوالحال کیا ہے. اس کے مطابق جو بات آئے گی اس پہ بحث کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیکھیں اب دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، الحمد کو مبتدا بنایا، للہ کو ظرف لفظ ثابت ان کے متعلق کیا، اعلیٰ جار ہے، نعماء مضاف علیہ موصوف، الشاملہ صفت موصوف صفت معطوف علیہ، واو حرف عطف، اعلیٰ مضاف علیہ موصوف، الکاملہ صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلیٰ جار کا جار مجرور ظرف اس کا ظرف لغ ہوا، پہلا ظرف مستقر تھا، یعنی کہ ثابت شبہ فعل ہوا ضمیر اپنے فاعل، اور دونوں متعلق سے مل کر شبہ جملے اس میں خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو آپ کو معلوم ہے موصوف اور صفت ہے نعماء شاملتی. ٹھیک ہے، اب موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، موصوف اور صفت کا اعراب جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے، وہ اعلیٰ الکاملتی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے، حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.